حج کب کرنا چاہیے؟ حج کے لیے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ مخصوص ہے۔ اس مہینے کے چند مخصوص ایام یعنی 8 ذوالحجہ سے 12 یا 13 ذوالحجہ تک حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ان ایام میں دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو درج ذیل شرائط پوری کرتا ہو۔ مسلمان ہونا حج صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، جو شخص ذہنی طور پر معذور ہو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا یعنی جوان ہونا، نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ صاحبہ استطاعت ہونا، اس شرط میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ مالی استطاعت، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ حج کے سفر اور وہاں کے قیام و طعام کے اخراجات برداشت کر سکے اور واپسی تک اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مناسب خرچہ چھوڑ جائے۔ قرض لے کر حج کرنا اس صورت میں درست نہیں جب قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو۔ جسمانی استطاعت، وہ جسمانی طور پر اتنا صحت مند ہو کہ سفر کی مشقت اور حج کے ارکان ادا کر سکے۔ بوڑھے، بیمار یا معذور افراد جن میں اتنی طاقت نہ ہو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ راستے کا امن، حج کے راستے کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر راستے میں جان یا مال کا خطرہ ہو تو حج فرض نہیں ہے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے نفلی حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حج کیوں کرنا چاہیے؟ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حج کرنے کی کئی وجوہات اور مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، حج اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس کی تعمیل لازم ہے۔ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کی طرف بلایا۔ امت مسلمہ کا اجتماع، حج دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہے۔ اس میں رنگ، نسل، زبان اور وطن کے فرق کے بغیر تمام مسلمان ایک مقصد یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع مسلمانوں کے عالمی بھائی چارے اور اتحاد کا مظہر ہے۔ گناہوں کی مغفرت، حج گناہوں سے پاک ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر حج خالص نیت اور شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو امید ہے کہ حاجی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نفس کی تربیت، حج انسان کو صبر، تحمل، انکساری اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ حاجی دنیاوی آسائشوں اور خواہشات سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ تاریخی اور مقدس مقامات کی زیارت، حج کے دوران مسلمان ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ، صفا و مروہ، عرفات اور منیز۔ ان مقامات کی زیارت سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی